الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل في مقام آخر والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبونهم من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدني علما وارزقنی فہما۔ معزز سامعین کرام، بزرگوں اور دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس مسجد کے اندر یکجا ہونے کی توفیق بخشی، اپنے ایمان اور اپنے دین اور اپنی شریعت کی حفاظت کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشی، فللہ الحمد ولہ الشکر۔ محترم سامعین، اس روئے زمین پر جتنی بھی مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہیں، خصوصاً انبیاء کا سلسلہ جو جاری کیا انسانوں کی ہدایت کے لیے مختلف ادوار میں، مختلف ازمان میں، ان میں سے ہم جس نبی کے امتی ہیں اس نبی کو اللہ نے سید الانبیاء بنا دیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ہمارے نبی تمام نبیوں کے سردار ہو گئے تو جو لوگ
اس نبی کے ساتھی تھے، جو لوگ اس نبی پر مرنے مٹنے والے تھے، جو لوگ اس نبی پر جان مال اور ساری دولت کو قربان کرنے والے تھے، یقیناً اس کے فضائل، اس کی اہمیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک یقیناً عظیم ہوگی اور ہے بھی۔ میری مراد صحابہ کرام کی ہے۔ صحابہ کرام کی عظمت کو اگر آپ تاریخی پس منظر سے دیکھیں گے اور احادیث اور قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے تو بے شمار فضائل آپ کو ملیں گے، مختلف ادوار کے حساب سے اور مختلف زمانے کے حساب سے، مختلف اوقات کے حساب سے۔ کبھی اللہ رب العالمین نے مہاجرین کے فضائل بیان کیے قرآن کریم کے اندر، تو کبھی اللہ رب العالمین نے جو ان کی امداد کیے، ان کی مدد کیے، یعنی انصار مدینہ، ان کے فضائل بیان کیے۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے خود اپنی زبانی اپنے ساتھی کو سب سے بہتر قرار دیا، زمانے کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے افضل قرار دیا۔ تو کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف کی جو لوگ صحابہ کرام کی مدد کرتے تھے، جو لوگ صحابہ کرام پر اپنی جان نچھاور کرتے تھے، ان سے الفت و محبت اور اثار و قربانی کا جذبہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے۔ تو کبھی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر غزوہ کرنے والے، جہاد کرنے والے، اسلام اور کفر کے درمیان جو مارکے ہوئے اس میں شہید ہونے والے اور اس میں لڑنے والوں کے فضائل بیان کیے۔ کبھی خاص طور پر اللہ رب العالمین نے جو اصحاب بدر اور اہل بدر تھے ان کی تعریف فرمائی، تو کبھی اللہ رب العالمین نے اہل احد کی تعریف فرمائی۔ غرض یہ کہ اگر آپ تاریخی پس منظر سے دیکھیں گے، احادیث کی روشنی میں دیکھیں گے اور قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے تو ان اصحاب کی جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، ان پر اپنی جان نچھاور کرتے تھے، ان پر ایمان لانے کے بعد حالت ایمان میں جو لوگ انتقال کر چکے، بے شمار فضائل اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ اور بخاری شریف کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود بیان فرمایا کہ خیر الناس قرنی، لوگوں سب سے بہتر لوگ زمانے کے اندر، سب سے اچھے لوگ زمانے کے اندر جو تم دیکھ رہے ہیں، ان میں سب سے بہتر لوگ اور اچھے لوگ اگر کوئی ہیں تو ہمارے زمانے کے لوگ ہیں، ہمارے صدی کے لوگ ہیں۔ یعنی ہم جب ہیں اور ہمارے ساتھ ابھی جتنے لوگ ہیں اور وہ حالت ایمان میں ہیں تو یہ لوگ سب سے افضل اور سب سے بہتر لوگ ہیں۔ معلوم کیا ہوا کہ اللہ کے نبی خود اپنی زبانی یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اصحاب، میرے ساتھی اور یہ میرے صحابہ کرام یہ زمانے کے لوگوں میں، صدی کے لوگوں میں سب سے افضل لوگ ہیں، سب سے بہتر لوگ ہیں۔ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اچھے لوگ تھے لوگوں میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو بہت اعلیٰ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سب سے بہتر لوگ خود نبی کی زبانی ہیں کہ وہ صحابہ کرام تھے۔ اس کے بعد اچھے لوگ کون تھے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام اور صحابہ کرام کے بعد جو صحابہ کے بعد آئے، جنہوں نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا لیکن رسول کے ساتھیوں کو دیکھا۔ دیکھیے، نبی کو دیکھنے والے، نبی کی صحبت اختیار کرنے والے، نبی پر ایمان لانے والے، نبی کی شریعت پر چلنے والے، نبی پر قربان ہونے والے، یہ سب سے افضل لوگ کہلائے۔ لیکن جنہوں نے نبی کو دیکھا ہی نہیں لیکن نبی کے ساتھیوں کو دیکھا اور نبی پر ایمان لایا، شریعت پہ عمل کیا، قرآن و حدیث کو اپنا وطیرہ بنایا اور اس پر چلنے کو اپنا شیوا بنایا، ان لوگوں کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میرے صحابی کے بعد انہی کا درجہ ہے۔ ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر لوگ ہمارے اصحاب، سب سے بہتر لوگ صحابہ کرام، اور صحابہ کرام کے بعد جو سب سے افضل اور اچھے لوگ وہ کون ہیں؟ صحابہ کے بعد کون ہوتے ہیں؟ تابعی ہوتے ہیں، جن لوگوں نے صحابہ کی تعریف پہلے بیان کی جا چکی ہے۔ تابعی کہتے ہیں ان لوگوں کو جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا ہے، جن کی ملاقات نبی کے صحابہ سے ہوئی ہو
اور وہ حالت ایمان میں ہو، ایمان لایا ہو نبی کی ذات پر، اور وہ حالت ایمان میں مرا بھی ہو، تو ایسے لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ تابعی کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں سب سے اچھے لوگ صحابی، اس کے بعد تابعی۔ تابعی کس کو کہتے ہیں؟ جنہوں نے نبی کے ساتھی یعنی صحابی سے ملاقات کی ہو، ایمان لایا ہو نبی کی ذات پر اور حالت ایمان میں انتقال کی ہو، اس کو تابعی کہتے ہیں۔ اس کا درجہ کیا ہے؟ دوسرے نمبر پہ، پہلے نمبر پہ صحابی، دوسرے نمبر پہ تابعی۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی تیسرا جملہ استعمال کرتے ہیں، ثم الذین یلونہم، پہلے میرے اصحاب، اس کے بعد تابعی، اور اس کے بعد ثم الذین یلونہم، اس کے بعد جو اس کے بعد والے زمانے کے لوگ ہوں گے وہ، یعنی اس کو تبع تابعی کہتے ہیں۔ یعنی جن لوگوں نے صحابی، تابعی اور تبع تابعی۔ تبع تابعی کس کو کہتے ہیں؟ جن لوگوں نے صحابی کو نہیں دیکھا ہو، نبی کو نہیں دیکھا ہو، صحابی کو نہیں دیکھا ہو، بلکہ صحابی کے بعد تابعی کو دیکھا ہو، جس کی ملاقات تابعی سے ہوئی ہو اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہو، حالت ایمان میں اس کی موت ہوئی ہو، تو ایسے لوگوں کو تبع تابعین کہتے ہیں۔ یہ 3 قرن کے لوگ، 3 صدی کے لوگ، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یہ 3 قرن کے لوگ، 3 صدی کے لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس کے بعد اور اس کے بعد، یہ لوگ زمانے کے سب سے بہتر لوگ ہیں۔ سب سے افضل صحابی، اس کے بعد تابعی، اس کے بعد تبع تابعی، اور اس کے بعد جو آپ کے امتی لوگ ہیں، اگر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لاتے ہیں اور صحابہ کرام کی طرح ایمان لاتے ہیں، ایمان کو مضبوط کرتے ہیں اور حالت ایمان میں مرتے ہیں، ان کا مقام بھی اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے، اور ان کے لیے بھی خوشخبری ہے، بشرا ہے، بشارت ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم بھی اللہ کے نبی کو بغیر دیکھے ہوئے ان پر ایمان لائے ہیں، تو صحابہ کرام کی طریقے سے ایمان لائیں، ڈٹے رہیں، اور اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل بھروسہ کرتے ہوئے حالت ایمان میں ہمارا انتقال ہو، تو ہمارے لیے بھی خوشخبری ہے۔ تو صحابہ کرام سب سے اچھے۔ اچھا، دوسرے مقام پہ بخاری کی روایت ہے، حضرت عبد الرحمن الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 سواری سوار ہو کے آئے، کہیں سے 2 مسافر آئے، 2 سواری آئے، آنے کے بعد مجلس میں بیٹھ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہونے کے بعد اس 2 سواری میں سے ایک سواری نے سوال کر دیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی ہاتھ سے بیعت کرتا ہوں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی ذات پر ایمان لاتا ہوں، یعنی انہوں نے ایمان لایا، اسلام قبول کیا، بیعت کر لی، اور بیعت کرنے کے بعد یہ سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں، اس انسان کے بارے میں یا اس شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جو لوگ آپ کی ذات پر ایمان لاتے ہیں، ایمان لانے کے بعد وہ آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے ہیں اور اسی حالت میں اس کی موت ہو جاتی ہے، اے اللہ کے نبی اس آدمی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان میرے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے اور اس پر عمل پیرا ہوتا ہے، جان سے مال سے وہ اسلام کا تعاون کرتا ہے اور اسلام کی مدد کرتا ہے اور حالت ایمان میں وہ مر جاتا ہے، تو یاد رکھو اس کے لیے توبہ ہے، توبہ لہم، اس کے لیے توبہ ہے۔ توبہ کس کو کہتے ہیں؟ جنت میں ایک تو توبہ کے معنی ہوتے خوشخبری، بشارت، اس کے لیے خوشخبری ہے، اور توبہ کے معنی ہے جنت میں ایک درخت کا نام ہے توبہ۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ جو لوگ نبی سے ملے، ایمان لائے، حالت ایمان میں مر گئے، وہ لوگ جنتی ہیں، کیونکہ جنت میں جائیں گے تو درخت ملے گا، نہیں جائیں گے تو کہاں سے ملے گا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا اس کے لیے توبہ ہے، یعنی اس کے لیے جنت میں ایک درخت ہے، کا مطلب جنت بھی ہے اور جنت میں ایک درخت بھی ہے۔ اس کو دوبارہ مضبوط کرنے کے لیے جو اس کے دوسرے ساتھی آئے تھے وہ آگے بڑھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، بیعت کر لیے، اللہ کے نبی کی کا کلمہ پڑھ لیا، نبی کے کلمہ پڑھنے کے بعد ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد اس نے بھی اپنے بھائی والا، اپنے ساتھی والا سوال دوہرا دیا، اے اللہ کے نبی اس آدمی کے لیے آپ کا کیا کہنا ہے جنہوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کیا، جنہوں نے ایمان لایا، اسلام کے اوپر عمل کیا اور حالت اسلام میں مر گیا، اے اللہ کے نبی اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے لیے
توبہ ہے، اس کے لیے توبہ ہے، اس کے لیے توبہ ہے. یعنی جن لوگوں نے ایسا عمل کیا تو یاد رکھو اس کے لیے جنت بھی ہے، اور جنت میں اس کے لیے ایک درخت بھی ہے. یہ صحابہ کرام کا مقام ہے کہ یعنی اللہ رب العالمین ایسے تمام صحابہ کرام کو جنت میں ٹھکانہ دے گا، اور بے شمار انعامات ہیں. ان میں سے یہ ایک ادنا انعام ہے. فضائل بے شمار ہیں، ایک ادنا انعام ہے کہ جنت، اور جنت میں وہ درخت، اور وہ درخت کس چیز کا ہوگا یہ ہم آپ نہیں معلوم، جانتے نہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ نعمتوں والا درخت ہو سکتا ہے وہ ایسا درخت ہو جس کی اہمیت تمام درختوں میں سب سے زیادہ ہو، اللہ عالم. لیکن بہرحال جنت، اور جنت میں ایک جھاڑ ہے. اگر آپ، یہ تو عام صحابہ کرام، اگر خاص طور پر جو لوگ مکہ سے کافروں نے مکہ والوں کو پریشان کرنا شروع کیا، اس کو دین اسلام پر چلنے کے لیے مجبور کر دیا، نہیں چلنے کے لیے مجبور کر دیا، دین اسلام سے روکنے کے لیے ہر طرح کے حربے استعمال کیے، مجبور ہو گئے ہجرت کرنے کے لیے. جب وہ لوگ ہجرت مدینہ کیے، مدینہ کی طرف ہجرت کیے، تو وہ لوگ جن لوگوں نے ان کا خیر مقدم کیا، جن لوگوں نے ان کا استقبال کیا، اور جن لوگوں نے ان کو اپنے گھر میں پناہ دی، جان سے، مال سے اور ہر اعتبار سے ان کا ساتھ دیا، ان کے فضائل کے بارے میں تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے. وہ صحابہ کرام جو اہل مدینہ انصاری ہیں، جن کو ہم انصاری صحابہ کہتے ہیں، ان کے فضائل کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے باضابطہ طور پہ قرآن کی آیت نازل فرمائی. دیکھیے سورہ نمبر 39 39 ورس نمبر آیت نمبر 9. اللہ رب العالمین نے انہی لوگوں کا نقشہ کھینچا ہے اور کہا ہے والذین تبوؤوا الدار والایمان، والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم، اور اے لوگوں وہ لوگ جن لوگوں نے اپنے گھروں میں پناہ لیا تھا، جو لوگ مدینہ کے رہنے والے تھے، مدینہ میں رہ کر اپنے گھر میں پناہ گزین ہو کر وہ لوگ ایمان لے آئے تھے. ابھی اصحاب مدینہ، ابھی اصحاب مکہ مدینہ نہیں آئے ہیں، ابھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی وادی میں ہیں، لیکن یہ مدینہ والے اللہ کے نبی کی بات کو سن کر، اللہ کے نبی کے پیغام کو سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لے آئے تھے، ایمان لے آئے ہیں، اور اپنے اپنے گھروں میں پناہ گزین ہیں. والایمان من قبلہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ لوگ ایمان لے آئے. کتنی بڑی خوشخبری اور کتنی بڑی جرأت ہے ان لوگوں کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی دیدار نہیں کیے، ابھی اللہ کے نبی کو دیکھے نہیں، ایمان لے آئے ہیں. کتنا مضبوط اور قوی ایمان تھا ان کا. یحبونہم، ان لوگوں سے وہ لوگ محبت کرنے والے ہو گئے تھے جن لوگوں نے اللہ کے نبی کی ذات پر ایمان لائے اور ان کے یہاں تشریف لانے والے تھے. یحبونہم، یہ لوگ ان لوگوں سے محبت کرنے والے ہیں. کون لوگ؟ جو لوگ مدینہ میں رہنے والے ہیں. کن لوگوں سے؟ جو لوگ مکہ میں ہیں، اتنی دوری پر ہیں لیکن ایمان کی بنا پر محبت کرنے والے. اور کہا اللہ رب العالمین نے وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، اور یہ مدینہ والے اور یہ انصاری صحابی، یہ لوگ ایسے صحابی ہیں وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ، یہ لوگ اپنے دلوں میں کوئی حرج نہیں پاتے ہیں، ان کے دلوں میں کجی نہیں ہے، ان کے دلوں میں کسی طرح کا شک و شبہ نہیں ہے، یا ان کے دلوں میں کسی طرح کی بغاوت اور کسی طرح کا حسد اور جلن نہیں ہے. جو اللہ رب العالمین ان کو دیا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عطا کیے، چاہے وہ مال غنیمت میں سے ہو یا چاہے کسی بھی نعمت میں سے ہو، ولا یجدون، یہ اہل مدینہ، یہ انصاری مدینہ اتنے فراخ دل والے تھے، اتنے چوڑا دل والے تھے اور اتنے وسیع القلب تھے کہ یہ لوگ کتنا بھی اب ان کے پاس ہے، اللہ کے نبی دے رہے ہیں، ان کے دلوں میں کسی طرح کی کوئی شک و شبہ نہیں ہوتی ہے، کسی طرح سے ان کو نفرت نہیں ہوتی ہے. اور کیا کرتے دیکھیے، یہ اہل مدینہ اور یہ انصار مدینہ کیا کرتے ہیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ انصار مدینہ، یہ انصاری نوجوان جو مدینہ میں رہ کر مکہ سے آنے والے بھائیوں کی امداد کرنے والے ہیں، مکہ سے آنے والے احباب کا ان استقبال کرنے والے، جان سے مال سے ہر طریقے سے ان کی خدمت کرنے والے ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَا يَجِدُونَ فِي أَنفُسِهِمْ
فرمایا کہ یہ لوگ وہ ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، یہ لوگ اپنے بھائی کو جو مہاجر ہیں مکہ سے چل کے آئے ہیں ان کو اپنی جان پر ترجیح دینے والے، اپنے آپ پر ان کو ترجیح دینے والے، ان کو فوقیت دینے والے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، یہ لوگ اپنے اس بھائی کو اپنی جان پر ترجیح دیتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ ان کو اپنا ذاتی نقصان کیوں نہ ہو، اپنا گھاٹا برداشت کرتے ہیں، لیکن مکہ سے آنے والے بھائی کا، مکہ سے آنے والے مہاجر کا ان کا گھاٹا برداشت نہیں کرتے، اپنا نقصان برداشت کرتے ہیں، ان کا تعاون کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ اور فرمایا اللہ رب العالمین نے جو لوگ ایسے ہو جائے، انصار مدینہ کی طرح ہو جائے، انصاری صحابہ کی طرح ہو جائے، اور جو لوگ اپنی دل کی فراخی کا ثبوت پیش کرے اپنے بھائی کے لیے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو لوگ دل کی بخیلی سے، دل کی کنجوسی سے بچ جائے، اپنے آپ کو بخیل بنانے سے، اپنے آپ کو کنجوس بنانے سے جو لوگ اجتناب کر لے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ کامیابی کی ضمانت دیا کس کو؟ جو لوگ دوسروں کی خاطر قربانیاں پیش کرنے والے ہیں، ایمان والوں کی خاطر قربانیاں دینے والے ہیں، انصار مدینہ ہو کر مہاجرین کے لیے اپنی بیوی تک چھوڑنے والے، اپنی دولت تک چھوڑنے والے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں کہا کہ یہ لوگ مفلحون میں سے ہیں، کامیاب لوگوں میں سے ہیں۔ جی کامیابی کی ضمانت دیا کس پر؟ یہ دل اگر بخیل ہے، اللہ رب العالمین نے کروڑ پتی بنایا، دل اگر بخیل ہے، ایمان والوں کی خاطر اگر آپ کا دل تڑپتا نہیں ہے، ان کے درد کو دیکھ کر اگر آپ کا دل کرب و الم محسوس نہیں کرتا، اگر کسی غریب یتیم اور بیواؤں کو دیکھ کر اگر آپ کا دل روتا نہیں، ان پر خرچ کرنے کے لیے اگر آپ کا دل بیدار نہیں ہوتا، جاگتا نہیں، تو یاد رکھیے ایسا دل یہ مردہ دل ہے اور اس دل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور ایسے لوگ یہ سماج کے سب سے بدترین لوگ ہیں، کامیابی ان لوگوں کے حق میں نہیں ہے۔ اللہ نے دیا ہے تو ایمان والوں کو دیکھو، ایمان والوں پہ خرچ کرو، ایمان والوں کی مدد کرو، اسی طریقے سے جو اہل ایمان ہیں اور جو ایمان کے راستے میں چلنے والے ہیں اس پر سبقت کرو خرچ کر کے، تب جا کے کامیابی میں سے کامیابوں میں آپ کا بھی نام آئے گا، وگرنہ پیچھے بھاگ جاؤ گے، اگرچہ دولت کا انبار ہی کیوں نہ تمہارے پاس۔ جی تو دولت ہے تو دل کو بڑا کرو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دل کنجسٹ کرنے کی وجہ سے ہارٹ اٹیک کب ہوتا ہے معلوم ہے؟ جس کا دل جب کنجسٹ ہو جاتا ہے نا اور اس کے اوپر چربی جب بڑھ جاتی ہے، بلوکیج بڑھ جاتا ہے، بلاسٹ ہوتا ہے تو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ تو ویسے دل کو کنجسٹ مت کرو، دل اللہ نے دیا ہے اور دولت دیا ہے، کشادہ رکھو، دل کو کشادہ رکھو، معمولی چیزوں پر بار بار سوال کرنا، یہ ویسا ہوگا، یہ ویسا ہوگا، یہ جھوٹ بولتا ہے، ایسا بولتا ہے، کیوں ایسا کرتے ہو یار؟ اللہ نے دیا تو خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ دیکھیے بے شمار واقعات ہیں، ان میں سے صرف 2 واقعے میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک یہ اسی آیت کی روشنی میں بخاری کی روایت ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، راوی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آتے ہیں۔ دوسری روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ صحابی خود ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کوئی دوسرے نہیں، خود حضرت ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ ایک روایت سے یہ پتہ چلتا ہے، اور ایک روایت میں کہ دوسرے صحابی آتے ہیں، اللہ کے نبی کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت بھوکا ہوں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ کھانا چاہیے، میں بہت بھوکا ہوں، بھوک کی شدت میں محسوس کر رہا ہوں، اے اللہ کے نبی میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں، مجھے میرے لیے کچھ حاضر فرمائیے تاکہ میں تناول فرما لوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو گھر میں بھیجتے ہیں اور پتہ کرتے کہ جاؤ پتہ کرو میرے گھر میں کچھ ہے کہ نہیں۔ ایک بیوی کے پاس جا کر واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کے اس گھر میں سوائے پانی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کا گھر ہے اور کھانے کے لیے پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔
بعض روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ایک کر کے اپنی ساری بیویوں کے پاس اس آدمی کو بھیجا کہ جاؤ میرے کسی بیوی کے گھر سے یا میرے کسی گھر میں سے کھانے کی کوئی چیز لے آؤ تاکہ یہ میرا ساتھی، یہ میرا صحابہ جو بھوکا ہے وہ کچھ کھا لے، اس کا پیٹ بھر جائے، اللہ کی عبادت کر سکے۔ جاؤ، جانے والے صحابی سارے گھر میں جاتے ہیں، ہر نبی کی ہر بیوی کے گھر میں جاتے ہیں، لیکن نبی کی تمام بیویوں کے گھر سے ایک ہی جواب موصول ہوتا ہے، ایک ہی جواب آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر میں سوائے پانی کے کچھ بھی نہیں ہے، کھانے کا کچھ بھی نہیں، ایک ٹکڑا روٹی نہیں ہے۔ کہاں ہے وہ لوگ دولت کے انبار رکھنے والے اور اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو ضائع کرنے والے، پھینکنے والے، اور غریبوں، مسکینوں، بیواؤں اور بھوکوں کا سہارا نہ بننے والے؟ سبق حاصل کیجئے، یہ میرے نبی ہیں، میرے نبی کی بیویاں ہیں، لیکن میرے نبی کی بیویوں کے گھروں میں ایک دو نہیں 9 بیویاں ہیں، لیکن کسی کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے پانی کے۔ اللہ نے دولت دیا ہے، نعمت دیا ہے، اکرتے ہو، تکبر کرتے ہو، فخر کرتے ہو کس بات پر؟ کل تم کو یہی زمین جس پر اکرتے ہو، اسی زمین کے کیڑے مکوڑے تمہارے اس گوشت کو، تمہاری اس خوبصورتی کو نوچ نوچ کر کھائیں گے، اس وقت تمہاری وہ اکر کام نہیں دے گی جو آج تم کر رہے ہو۔ ذرا سبق حاصل کرو اس صحابہ کرام سے جو لوگ اپنے ساتھیوں کے اوپر خرچ کرنے والے تھے۔ خرچ کرو اللہ کے راستے میں، اللہ کے نیک بندوں پر۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ پوچھنے والے اللہ کے نبی کی تمام بیویوں کے گھر میں جا کر پوچھتے ہیں، کسی کے گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ جب اللہ کے نبی نے یہ دیکھا کہ میری تمام بیویوں کے گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کے نبی نے عام اعلان فرما دیا اور کہا کہ کون ہے جو اس صحابی کا پیٹ بھرے، کون ہے جو اس مہمان کی مہمان نوازی کرائے۔ وہاں پر ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں جن کا نام حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے اس مہمان کی ضیافت کروں گا، میں آپ کے اس مہمان کو کھانا کھلاؤں گا، آپ ان کو میرے ساتھ بھیج دیجئے۔ اور دیکھیے ان کا جذبہ اتنا بڑا تھا، لیکن جب وہ اس اللہ کے نبی کے مہمان کو لے کے گھر میں گئے، جب گھر میں گئے تو معلوم ہوا، بیوی کو کہا کہ اے میری بیوی اکرمی ضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میری بیوی اللہ کے نبی کے مہمان کی تکریم کرو، ان کی ضیافت کرو، اگر گھر میں کچھ کھانے کو ہے ان کو کھلاؤ۔ ان کی بیوی بھی آواز دیتی ہے اور جواباً عرض کرتی ہے، اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر، آپ کے گھر میں کھانے کے لیے سوائے چند روٹی کے ٹکڑوں کے کچھ بھی نہیں ہے، وہ بھی ہم اپنے چھوٹے بچوں کے لیے رکھے ہیں، وہ بچے کا کھانا ہے، بچے کھائیں گے، بچے کا پیٹ بھرے گا، بچوں کے لیے رکھے ہیں، اس کے علاوہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے جن کے گھر میں کھانے کے چند ٹکڑے نہیں ہوتے تھے۔ آج ہمارے گھر میں اللہ رب العالمین نے فراوانی دی ہے، لیکن دل ہمارا اتنا مضبوط اور پتھر کی طرح ہو چکا ہے کہ ہمارا دل پسیجتا نہیں، غریبوں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو، بھوکوں کو راستوں پر، چوراہوں پر دیکھتے ہیں، لیکن دل ہمارا پسیجتا نہیں، نرم نہیں ہوتا، توفیق نہیں ہوتی کہ انہیں کھانے کے لیے چند نوالے میسر کرا سکے، نہیں ہوتی توفیق۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے پیاری بیوی، ایسا کرتے ہیں جب ہمارے بچے کھانے کے لیے مانگیں گے، بچے جب کھانے کے لیے مانگیں تو تم اس کو کسی بہانے سلا دینا، بچے بھوکے سو جائیں گے، لیکن اللہ کے نبی کا یہ مہمان ہے، اللہ کے نبی کے گھر میں کچھ نہیں تھا، میں ان کو لے کے آیا ہوں، اے میری بیوی بچوں کو بھوکا سلا دینا، لیکن یہ بھوکا نہیں رہنا چاہیے۔ اور تم جب ہم لوگ دسترخوان پہ کھانے کے لیے بیٹھیں گے تو سارے لوگ بیٹھیں گے، لیکن تم چراغ کو گل کر دینا، بند کر دینا کسی بہانے، اور جب تاریکی ہو جائے گی، اندھیرا ہو جائے گا، اللہ کے نبی کے صحابی یہ کھائیں گے، ہم لوگ صرف ایکٹنگ کریں گے، آواز نکالیں گے منہ سے، اور ان کو یہ محسوس ہوگا کہ ہم بھی کھا رہے ہیں۔ اور ایسا ہی ہوا، جب گئے بچوں کو سلا دیا، اور جب تاریخ ہوئی، کھانے کا وقت ہوا، چونکہ ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، سارے لوگ ایک دسترخوان پہ بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے، درست کرنے کے بہانے بند کر دیا۔ ان کی بیوی نے، کیونکہ پلاننگ پہلے سے تھی، بند کر دیا، ساتھ میں بیٹھے، یہ دونوں منہ چلا رہے ہیں، ہاتھ چلا رہے ہیں، لیکن ایک دانہ نہیں کھا رہے ہیں، کھا رہے ہیں تو اللہ کے نبی کے وہ مہمان کھا رہے ہیں جن کو اللہ کے نبی نے بھیجا تھا، اور یہ جب کھا لیے پیٹ بھر گیا ان کا، اور صبح جب ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اے طلحہ،
اے طلحہ اعجب اللہ، اللہ رب العالمین نے اعجب اللہ اس پر تعجب کیا، او ضحکا علی فلان و فلانۃ، اللہ رب العالمین اس مہمان نواز پر، اللہ رب العالمین اس میزبان پر تعجب کیا یا مسکرایا ہے، اس مہمان نواز مرد پر بھی اور اس میزبان عورت پر بھی، یعنی تم دونوں میاں بیوی پر اللہ نے مسکرایا ہے اور تعجب کا اظہار کیا ہے کہ بچے کو بھوکا رکھا، خود بھوکے رہے، لیکن نبی کی محبت میں نبی کے ساتھی کو، نبی کے صحابی کو، نبی کے مہمان کو بھوکا رکھنا گوارا نہیں کیا، اور اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی اسی موقع سے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور اللہ کے نبی کے ساتھی ایسے ساتھی ہوتے ہیں جو لوگ اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے، ان کے پیٹ بھرنے کے لیے، ان کا تعاون کرنے کے لیے اپنی جان سے زیادہ اس کو محبت کرتے ہیں اور اس کو ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ انہیں اپنا نقصان ہی کیوں نہ برداشت کرنا پڑے۔ وہی اثیرون علی انفسہم، یہ تھے اللہ کے نبی کے صحابی، یہ تھے اللہ کے نبی کے دوست۔ اور اگر آپ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے، اس واقعے کی طرف غور کریں گے کہ جب مکہ والے مکہ سے ہجرت کر کے اصحاب کرام مدینہ کو آئے تو ان کے پاس کیا تھا؟ ساری چیزوں کو چھوڑ دیا، مکہ میں بیوی چھوڑ دی، گھر چھوڑ دیا، دولت چھوڑ دیے، مال و مال چھوڑ دیے، سب چھوڑ کر جو اپنی جان تھی، اپنی جان کو لے کے مدینہ آئے تھے۔ یہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، رہنے کے لیے کچھ نہیں ہے، کیا ہم کمائیں گے؟ کچھ نہیں ہے، اللہ رب العزت کے سہارے یہاں آئے تھے۔ لیکن اللہ کے قربان جائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدل و انصاف پر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی اور اللہ کے نبی کی شفقت پر کہ جب وہ لوگ مدینہ پہنچے تو انصار مدینہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر کے کہا اور یہ بتلایا کہ جو لوگ تمہارے بھائی مہاجرین ہیں جو مکہ سے آئے ہیں، ان میں تم لوگ بھائی بن جاؤ۔ اخوت و بھائی چارگی کروا دی، اے فلاں تو فلاں کا بھائی، اے فلاں تو فلاں کا بھائی، اے فلاں تو فلاں کا بھائی، یعنی ان کے ساتھ ویسے ہی سلوک کرو جیسے تم اپنے سگے بھائی کے ساتھ کرتے ہو۔ جیسے تم بھوکا نہیں رہنا اور تمہارے بھائی بھوکا رہنا گوارا نہیں کرتے، ویسے یہ مکہ سے آنے والے تمہارے بھائی ہیں، اس کے ساتھ بھائیوں جیسا سلوک کرو۔ انہی میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی حضرت سعد بن ربیع ہیں جو مدینہ میں رہنے والے انصاری صحابی ہیں۔ جب دوستی کرائی گئی اور ان کی جب اخوت و بھائی چارگی کرائی گئی تو کن سے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے۔ اللہ کے نبی نے کہا اے عبد الرحمن جاؤ تم سعد بن ربیع کے پاس جاؤ، آج سے یہ تمہارے بھائی ہیں، اور اے سعد بن ربیع سنو، یہ عبد الرحمن بن عوف یہ مکہ سے آنے والے ہیں، مکہ سے آنے والے تمہارے مہاجر بھائی ہیں، آج سے تم ان کے ساتھ اپنے بھائی جیسا سلوک کرنا۔ اس وقت دیکھیے جن کو دولت دیا اللہ رب العالمین نے، غور کیجئے، دولت میں تکبر کرنے والے اور صرف اپنے بچوں اور اپنی ذات پر خرچ کرنے والے، شرم بھی کیجئے اور غور بھی کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو انسان تو بنایا ہے لیکن انسانوں جیسی صفت آپ کے اندر پیدا نہیں کی ہے، یا آپ کے اندر ہے ہی نہیں۔ سب سے بڑے مالدار تھے کون؟ حضرت سعد بن ربیع، مدینہ کے سب سے بڑے مالدار۔ میں مالداروں سے خصوصی توجہ چاہتا ہوں، آپ اگر مالدار ہیں، اللہ نے دولت دیا ہے تو ان سے ذرا سبق حاصل کیجئے، اور یہ کوئی اور نہیں ہے، قرآن میں اللہ رب العالمین نے ان کی تعریف کی ہے، وہ لوگ ہیں، یہ آپ کے نبی جس کو آپ مانتے ہیں اس کے ساتھی ہے، اور یہ حدیث بخاری کی آپ کے نبی کی حدیث ہے۔ کہا کہ سعد بن ربیع نے کہا اے میرے بھائی عبد الرحمن، تم کو اللہ کے نبی نے میرا بھائی بنایا ہے، تم میرے بھائی ہو، دیکھو میں آج کے اس وقت میں مدینہ کا سب سے بڑا مالدار آدمی ہوں، سب سے مالدار آدمی مدینہ کا میں ہوں، اور یہ لوگ اہل مدینہ بھی جانتے ہیں اس بات کو کہ میں سب سے مالدار ہوں۔ آج سے میں اپنی پوری جائیداد کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، ایک ہی آواز پر، اللہ کے نبی کی آواز پر لبیک کہنے والے اور پوری جائیداد کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے والے یہ اللہ کے نبی کے ساتھی حضرت سعد بن ربیع ہیں، جنہوں نے اپنے بھائی کے لیے کہا کہ میرے پاس جتنی جائیداد ہے اے میرے بھائی عبد الرحمن 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، اور ایک حصہ میں رکھتا ہوں، ایک حصہ میں تجھے دیتا ہوں۔ آج اگر
100 रुपए की चीज कोई मुसलमान किसी से मांगने जाए तो देगा, अगर देगा भी तो 50 बातें कह के देगा, नहीं देगा भी या अगर कुछ नहीं कहा तो 50 लोगों को जरूर बोलेगा मैंने उसको ये दिया है, मैंने उसके साथ ये की है। दौलत है तुम्हारे पास, दिल को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने छीन लिया है। दौलत है तुम्हारे पास, दिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तकब्बुर डाल दिया है। दौलत है तुम्हारे पास लेकिन तुम्हारा दिल उस्मान गनी जैसा दिल नहीं है। दौलत है तुम्हारे पास लेकिन तुम्हारा दिल हजरत साद बिन रबी जैसा नहीं है। शर्म आनी चाहिए तुम्हारे उस दौलत पर कि अल्लाह के रास्ते में या अल्लाह के लिए थोड़ी सी खर्च करते हो और पूरे समाज वाले को ये जना देते हो कि मैंने फला जगह फला खर्च किया, मैंने इसको ये दिया, मैंने उसको वो दिया। शर्म आनी चाहिए। और अगर शर्म नहीं आती है तो ऐसा खर्च मत करो जो दिखावे के लिए हो, जो लोगों के की वाहवाही के लिए हो। खर्च मत करो और आखिरत में जो तुम्हारा हशर होगा वो खुद तुम जान लो इन हदीसों की रोशनी में कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, और हदीस की रोशनी, कुरान की रोशनी में कि अल्लाह ने फरमाया जो लोग नफ्स की बखीली से बचा लिया गया वो लोग कामयाब लोग हैं। तो बहरहाल इन्होंने कहा कि मैं आधी दौलत तुमको दे देता हूं, और ऐ अब्दुर्रहमान मेरे भाई तू वहां से आया है, तेरे पास औलाद नहीं है, बीवी नहीं है, मेरी 2 बीवी है, तुम में से अभी तुम देखो मेरी बीवी को, जो बीवी खूबसूरत लगे तुमको, ऐसा नहीं कहा कि फला को नहीं, तुमको जो अच्छी लगे तुम बोल दो, मैं इसको तलाक देता हूं। इज्जत गुजार लेगी, 4 महीने 10 दिन इज्जत गुजार लेगी, 3 तोहर इज्जत गुजार लेगी। जब 3 तोहर हो जाएगा, 3 महीने हो जाएंगे, 3 हैज हो जाएंगे, और जब इज्जत मुकम्मल हो जाएगी तो तुम मुझसे शादी कर लेना। इतना बड़ा ऑफर दिया, लेकिन हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा, उनका माइंड तिजारत वाला माइंड था, उसने कहा बारकल्लाहु फी मालिका व अहलिका, ऐ मेरे भाई अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे माल में, तुम्हारे औलाद में, तुम्हारे अहल में बरकत दे, बस मुझे बाजार का रास्ता दिखलाओ। है तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये कहते हैं, या रावी कहते हैं कि उसके बाद हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाजार में घी वगैरह बेचना शुरू कर दिए। बाजार में गए और थोड़े से घी लिए, बेचे, फिर पैसा आया, फिर डबल घी लिए, फिर उसको बेचे। इसी तरह करते करते उनका तिजारत इतना ज्यादा बढ़ गया कि चंद ही दिनों में वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और मुलाकात किए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, अब्दुर्रहमान तुम्हारे कपड़े में जर्दी, क्या बात है, ये जर्दी कैसी है, ये कैसा पीलापन है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने शादी कर ली है। किसके बदले? खजूर के गेटली के बराबर सोना देकर आए तो कुछ नहीं था, चंद ही दिन में इतना पैसा हो गया कि शादी करने की ताकत हो गई, यानी महर देने की सलाहियत हो गई। और कहा कि मैंने फला चीज के बदले, इतने सोने के बदले मैंने अंसारी औरत से शादी कर ली है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि औलिम वलो बेशातिन, ऐ अब्दुर्रहमान वलीमा करो, अगरचे एक बकरी ही क्यों ना हो, एक बकरे को अल्लाह के रास्ते में अपने भाइयों को खिलाओ, वलीमा करो, और ये सुन्नत है। तो बहरहाल ये थे हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ और हजरत साद बिन रबी, जिन्होंने अल्लाह की खातिर, एक अंसारी हैं और एक मुहाजिर हैं। मुहाजिर के लिए अंसारी क्या कर रहे हैं, सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हुए। यही नहीं बल्कि अंसारे मदीना और अंसारी सहाबा के बारे में अल्लाह के नबी अपनी जबान से खुद क्या फरमाते मालूम है? खुद अल्लाह के नबी अपनी जबान से इरशाद फरमाते हैं कि लौ अन्नल अंसार सलकू वादियन औ शअबन लसलकतो फी वादिल अंसार वलौलल हिजरा लकुनतो मिन इम्राइम मिनल अंसार। बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि लोगों सुनो, अगर ये अंसारी भाई, ये अंसारी सहाबी जो मदीना के हैं और ये अंसारी हैं, ये अपने भाइयों की मदद करने वाले हैं, अगर ये अंसारी सहाबी एक वादी में चले और दूसरे लोग दूसरी वादी में चले तो मैं पसंद करूंगा कि मैं अंसारी सहाबी के साथ चलूं, अंसारियों के साथ रहना मैं पसंद करूंगा। ये अल्लाह के नबी की हदीस। और ये अल्लाह के नबी ने कहा वलौलल हिजरा, और ऐ लोगों अगर हिजरत ना होती, मक्का से हमको मदीना नहीं आना होता, लकुन्तु इम्राइम मिनल अंसार, तो मैं अंसार का एक आदमी होता, मैं अंसारी होता। ये अंसारी की फजीलत है, जो लोग अंसार में रहने वाले, मदीना में रहने वाले, इनकी फजीलत है। और हज़रत बुखारी की रिवायत है, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक मर्तबा अंसारी लोग थे, जब मक्का फतह हो गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल गनीमत तकसीम कर रहे हैं, तकसीम करते करते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ कुरैश को भी माल गनीमत दे दिया, क्योंकि मक्का फतह हो चुका था।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عادت سے کچھ لوگوں کو ناگوار گزری اور کچھ لوگ ناپسند کرنے لگے اور چیمی گوئیاں کرنے لگے اور یہ کہنے لگے یہ کیا ماجرا ہے، ابھی ہمارے خون سے ان قریش کے، ابھی ہمارے تلوار سے ان قریش کے خون ابھی سوکھے بھی نہیں ہیں، یعنی ہماری تلوار سے ابھی تک قریش کا خون ٹپک رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی مال غنیمت اسی کو دے رہے ہیں۔ یار ہمارا وہ دشمن ہے، ابھی ہم اس کے گردن کو کاٹ کے آئے ہیں، فتح کی ہے مکہ، ابھی تلوار سوکھا بھی نہیں ہے، مال اسی کو دے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جب معلوم ہوا آپ کو کہ لوگ ایسے ایسے بول رہے تھے، پوچھا تم لوگ ایسے ایسے بول رہے تھے؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول ہم لوگوں نے ایسا ایسا بولا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دلاسا دیتے ہوئے کہا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ اما ترضون، کیا تم لوگ اس بات کو پسند نہیں کرتے ہو کہ ان الناس یرجعون بالغنائم الى بیوتہم، کہ سارے کے سارے لوگ اپنے گھروں میں لوٹیں مال غنیمت لے کر کے، وترجعون برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى بیوتکم، اور تم لوگ نبی کے ساتھ، رسول کے ساتھ اپنے گھروں میں لوٹو۔ کیا پسند نہیں کرتے اس بات کو؟ یار جو مال غنیمت لے کر جا رہے وہ اور جو مجھ کو ساتھ میں لے کر جا رہے وہ، دونوں میں کون افضل ہو سکتا ہے؟ انصاری سنو، تم لوگ افضل ہو، تم لوگ بہتر ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، وہ تو مال لے کر جا رہے ہیں، تمہیں اس بات کو پسند نہیں؟ کیا تم اس بات کو اچھا نہیں سمجھتے ہو کہ میں تیرے ساتھ جاؤں؟ وَتَرْجِعُونَ إِلَىٰ بُيُوتِكُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ تم اپنے گھر میں جاؤ، یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، یہ تمہارا مقام ہے۔ اور یاد رکھو وہی حدیث پھر دہرائی کہ لو سلک الناس الى واد، لوگ ایک وادی میں چلے اور انصار دوسری وادی میں چلے تو میں انصاری کے ساتھ ہوں، میں انصاری کے ساتھ رہوں گا۔ ایک عورت آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور عورت کے گود میں ایک بچہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ باتیں کرتی ہیں، بات کرتے کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں والذی نفسی بیدہ، اے عورت سنو، انصاری عورت، جہاں انصاری مرد کی فضیلتیں اتنی ساری ہیں وہیں عورتوں کی بھی فضیلتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انصاری عورت سنو، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انکم تحبون الی، انکم احب الی، کہ تم لوگ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب لوگ ہو۔ کس کو کہا؟ انصاری عورت کو کہا۔ کس نے کہا؟ نبی نے کہا۔ اس سے انصاری عورت اور انصار کے لوگوں کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم لوگ سب سے زیادہ میرے محبوب ہو، سب سے زیادہ میرے قریب ہو، سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والے، اور میں سب سے زیادہ تم لوگوں سے محبت کرنے والا ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب خندق ہوا تو خندق کے دن حیرت کرتی ہیں کہ لوگ خندق کو کھود رہے تھے، اور کھودتے کھودتے وہ کچھ عربی کے الفاظ، ابیات وہ کیا کہتے ہیں بول رہے تھے اور آواز بلند کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے نحن الذین بایعوا علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کیا ہے اس بات پر علی الجہاد ما حیینا ابدا، کہ میں اس بات پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم لوگ بیعت کیے ہیں کہ اللہ کے نبی جب تک آپ ہم لوگوں کی زندگی رہے گی ہم آپ کے ساتھ جہاد لڑتے رہیں گے، آپ کے ساتھ جہاد لڑتے رہیں گے اور کفار و مشرکین کے خلاف ہمیشہ رہیں گے۔ کب تک؟ ما حیینا بعد ابدا، ہمیشہ جب تک ہماری زندگی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اس جذبہ کو دیکھا، اس قربانی کو دیکھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ دنیا کی زندگی کی عیش کچھ بھی نہیں ہے الا عیش الآخرہ، مگر جو آخرت کی زندگی کی عیش و عشرت ہے، وہاں کی جو کامیابی ہے اور وہاں کی جو زندگی ہے وہ سب سے بہتر زندگی ہے۔ لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ فاکرم الانصار والمہاجرہ، تو اے اللہ اس انصار اور ان مہاجروں کی مدد فرما، ان کی تقریب فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کیا ان کے لیے کہ فاکرم الانصار والمہاجرہ، اے اللہ یہ جو مہاجر وہاں سے آئے ہیں، اور اے اللہ یہ جو انصار ہے جس کے دل میں اللہ رب العالمین کی خاطر، اللہ کے رسول کی خاطر، اعلاء کلمت اللہ کی خاطر اور اللہ کے نبی کی شریعت پر جان قربان کرنے کی خاطر جو جذبے ہیں کہ مرتے دم تک ہم اس کا ساتھ دیں گے، تو اے اللہ تو ان کی مدد فرما، اے اللہ تو ان کی تکلیف فرما، اور اے اللہ تو ان کا ساتھ دے۔ اور ہوا بھی آپ لوگوں کو سب کو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر موقع پر، اس کے بعد انشاءاللہ غزوہ بدر کا موقع آئے گا،
کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ بدر میں جو اصحاب بدر صرف 313 لوگ تھے اور وہ لوگ 1000 لوگ تھے، کیسے اللہ رب العالمین نے ان کی مدد فرمائی، غزوہ احد میں کس طریقے کا معاملہ ہوا اور ان کی فضیلت اللہ رب العالمین نے کیا بیان کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کی۔ انشاءاللہ آئندہ خطبے میں اس بات کو لاؤں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم اور تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین انہی جیسا ہمارا دل ہی بنا دے۔ اللہ جیسا ہمارے اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کلمے پر اللہ کے راستے میں جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، اے اللہ ویسا ہی جذبہ ہمارے مسلمانوں کے اندر پیدا کر دے۔ اے اللہ، اللہ کے نبی کی ایک دعوت پر جو لوگ اپنی آدھی دولت قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، اے اللہ آج ہمیں بھی ایمان والوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ نعمت، یہ دولت تیری دی ہوئی نعمت اور دولت ہے، اے اللہ اس نعمت اور دولت کو ہمارے دل کے اندر یہ توفیق دے کہ میں تیرے راستے میں قربان کر سکوں۔ اے اللہ اس کے ذریعے ہمیں جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو ہمیں بیمار ہیں اللہ تو ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بے نمازی ہیں اے اللہ تو ان کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ جو ہماری مائیں اور بہنیں بے نمازی ہیں اے اللہ تو ان کو نمازی بنا دے۔ جو لوگ حرام کھاتے ہیں، سود اور بیاج کھاتے ہیں، جو لوگ بڈی کھاتے ہیں اے اللہ تو ان کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان سارے لوگوں کو حلال روزی نصیب فرما۔ اے اللہ جو لوگ اپنے گھروں کو لیز وغیرہ پر ڈال کر سودی کاروبار کرتے ہیں اور سود لیتے اور دیتے ہیں اے اللہ تو ان کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حلال کھانے، حلال گھر میں رہنے، حلال کپڑے پہننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو صحت و عافیت عطا فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا کوئی راستہ پیدا کر دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔